اللہ الرحمن وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، اسکن سکون کر، ٹھہر، انت آپ، وزوجک اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، راغدن کھلے عام، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا تو تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے، فازل پس پھسلایا ہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فاخرجہما پس نکال باہر کیا ان دونوں کو، مما کانا فیہ اس میں سے جس میں وہ تھے، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطو 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 اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض عدو بعض کے لیے دشمن ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں ہے، مستقر ٹھہرنے کی جگہ، ومتاع اور فائدہ اٹھانے کی جگہ، الی حین ایک مدت تک۔ اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کی ڈیٹیل میں جائیں، ایک اہم پوائنٹ، ایک اہم نقطہ ہے جو کہ سکپ ہو گیا تھا مجھ سے، آج میں کوشش کروں گا اس کو بھی کور کروں۔ تو ہم ریکیپ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سیشن میں کیا سمجھا تھا، کیا ہمیں کچھ سیکھنے کو ملا تھا۔ جی anybody got notes؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر آیت نمبر 55 میں جہاں اس کون استعمال ہوا ہے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو انتخاب کیا گیا ہے کہ تم جاؤ، اور وزوجکا اینڈ یور وائف، یعنی کہ پہلے جو ہے وہ اس پوائنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جو ہے وہ جگہ کا انتخاب جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اختیار دیا گیا، یعنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد کے اوپر جو ہے وہ آپ نے بتایا تھا قوانین سیٹ کرنے اور امن و سکون گھر میں قائم کرنے کی اور معاشی ذمہ داری وہ مرد کی ہے، اور جو خواتین اور عورت کی ذمہ داری ہے تربیت اولاد کی اور نرچرنگ کی۔ اس باقی اور دوسرا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام اور حوا کو کہ تم دونوں جا کے کھاؤ، یعنی جنت میں، مگر جب شیطان نے ان کو جب بہکایا، یعنی وہ بھی کافی عرصہ لگا تھا، تو اور جب اس کے بعد جو استعمال کیا گیا الفاظ کہ اور تم سب نکلو، یعنی آپ نے کہا تھا کہ پھر سب کا استعمال کیا گیا، یعنی کہ آدم علیہ السلام، حوا اور شیطان، یعنی کہ تم سب نکل جاؤ، اور پھر استعمال کیا گیا کہ تم سب دشمن ہو ایک دوسرے کے۔ یہاں پر آپ نے کہا تھا کہ انسان کا دشمن بھی ہے، یعنی شیطان تو ہے ہی مگر انسان بھی ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ اور آپ ایک نے دوسرے کا کوئی چیز بتائی، دشمن ہے، یا جو ہے نا یہ قلنا بھی تو بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض ایک دوسرے کا دشمن، تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ اوکے، وہ میرے کو اور پوائنٹ ذہن میں لے گا، بھی کور کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اور اگر آپ نے اس سے یہ ٹپ بتائی تھی کہ جیسے اولاد کے حوالے سے کہ بچہ یا جو بھی انسان کوئی اچھا یا غلط کام کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی اور گناہ بھی وہ ماں باپ کو جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی جو ہے وہ والدین اپنے اولاد کو اچھا کام سکھاتے ہیں اور اس سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ دعائیں ایکچوئل میں ماں باپ کو ہی جاتی ہیں۔ اسی طرح گناہ کا ہے کہ اگر کوئی وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا جو اس کو دیکھ کے کوئی اور سیکھ لے تو اس کا گناہ بھی ماں باپ کو ہی جاتا ہے۔ اس میں آپ نے بتایا تھا نیکی کا پہاڑ، ماں باپ کو بھی، اچھا کام کرتے، ہاں جی ماں باپ کو بھی جاتا ہے۔ جی ماں باپ کو بھی جاتا ہے۔ اس میں آپ نے دو طرح کا بتایا کہ نیکی کا پہاڑ اور گناہ کا پہاڑ کیا ہے۔ نیکی کا پہاڑ کوئی اچھا کام کرتے دیکھ لے
تو اگر وہ اپنائے کوئی انسان اس کو دیکھتے ہوئے تو نیکی کا یہ صلہ دعوت کا ملے گا. نتیجہ ہے، یعنی اچھی دعوت کا نتیجہ نیکیوں کے پہاڑ ہے، بری دعوت کا جی. نتیجہ گناہوں کے پہاڑ ہے. یعنی جب تک ہوں. تسلسل برقرار رہے گا، جب تک وہ سلسلہ لوگ گناہ کرتے رہیں گے، ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں گے، آگے پھیلتا رہے گا، تو وہ بوجھ. اب یہاں پہ اگر آپ ایک نقطے کے لیے ایک نقطے پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے اس پوائنٹ کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹاپک، لیکن یہ بہت ہی پیارا پوائنٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے لیے، ان کی شان و عظمت کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ان کے مقابلے میں ہماری اوقات، ٹھیک ہے. امیجن کریں کہ ایک بندہ نیکی کرتا ہے اور اس نے آگے نیکی سکھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دل علی الخیر فلاح اجر کمثل فاعلہ. کسی بندے نے اگر دوسرے کسی انسان کو اچھائی سکھائی تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ نیکی کرنے والے کو. اب امیجن کریں اس نقطے کے حساب سے، اس حدیث کے حساب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر دعوت و تبلیغ کے ذریعے دین پہنچایا. اب جس بھی صحابی نے اسلام قبول کیا اور اس پہ عمل کیا اور جب تک زندہ رہا، تو آپ کس کو جا رہا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. اب اس کے بعد وہ دین چلا، کوئی تسبیح کر رہا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل رہا ہے. کوئی اذان کہہ رہا ہے، ثواب اس کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل رہا ہے، اس کو بھی مل رہا ہے. کوئی شہید ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا شہید کو بھی ثواب مل رہا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل رہا ہے. امیجن کریں کہ ہر ایک انسان ایک پائپ ہے، ایسے سمجھ لیں، ایک پائپ ہے جو نیکیوں کو سپلائی کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور امیجن کہ کتنی ایک دن میں اذانیں ہوتی ہیں، کتنے لوگ ایک دن میں عمرہ کرتے ہیں، کتنے لوگ ایک دن میں تسبیحات کرتے ہیں، کتنے لوگ ایک دن میں نفل و نوافل پڑھتے ہیں، کتنے لوگ صبح سے لے کے شام تک اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی دعوت کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اور ایک شخص اگر آپ کی دعوت سے اسلام قبول کرے تو دراصل آپ نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس بندے کو جہنم سے بچا لیا. اس کا صلہ یہ کہ آپ بھی جہنم سے بچ گئے. یعنی اٹس اے سمپل ریوارڈ. اٹ لکس سمپل بٹ اٹس ناٹ دیٹ سمپل. ٹھیک ہے. امیجن کہ ہر ایک شخص کا عمل، ہر ایک شخص کی نیکی، ہر ایک شخص کی عبادت کا برابر ثواب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے. تب سے لے کے اب تک نہیں، قیامت تک کا یہ سلسلہ باقی رہے گا. اب خود اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نیکیاں ہوں گی، اب جو ان کا مقام ہوگا وہ مقام محمود ہی بنتا ہے. سبحان اللہ. امیجن، ایک لمحے کے لیے سوچیں، اب ان کے مقابلے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں میری نیکیوں کی کیا اوقات ہے؟ ایک شخص کی، ایک بابے کی، ایک بزرگ کی، ایک امام کی، ایک عالم کی، ایک مولوی کی، ایک استاد کی، ایک شیخ کی کیا اوقات ہے؟ کیا اوقات ہے؟ اور ایک طرف وہ حدیث رسول، اس کا کیا مقام بنتا ہے؟ اس کا کیا مقام بنتا ہے، کیا مرتبہ بنتا ہے؟ اب عالی شان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ایسے معمولی بات نہیں ہے. وہ لوگ جو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا عزت کیسے کی جائے، اگر وہ اس پوائنٹ کو سمجھ لیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں. سبحان اللہ. خیر، ٹائم کے لحاظ سے میں اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. کوئی اور بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے؟ 2 سیکنڈ میں دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. سر ایک پوائنٹ رہ گیا، کر دوں میں؟ جی 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 جی. اس میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا کو ایک بار نصیحت کی تھی کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، تو اس سے آپ نے یہ بتایا تھا کہ انسان کا وقار کیسے برقرار رہتا ہے ایک بار نصیحت کر کے، یعنی کہ بار بار ریمائنڈر نہیں دیا گیا. وہ بس بہت ایک پوائنٹ. ہاں. جزاکم اللہ خیر. اب یہاں پہ جو پوائنٹ تھا جو مجھ سے اسکپ ہوا ہے، سب سے اہم پوائنٹ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس موضوع پہ کئی دفعہ بات کر رکھی ہے.
لیکن میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں، وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے تو فرشتوں کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ڈائریکٹ ہی کہہ دیتے کہ بھئی جو ہے نا یہ بڑی عظیم چیز میں نے بنائی ہے، لہذا اس کی وجہ سے سجدہ کرو، یا اس کی بنا پر سجدہ کرو، یا اس کو سجدہ کرو، جو بھی اوپینین آپ فالو کریں، تو فرشتے فوری طور پہ سجدہ کر لیتے. کیوں؟ وہ انکار نہ کرتے. لیکن چونکہ وہ ایک انٹلیکچوئل کریشن ہے، ایک مخلوق ہے، انہوں نے سوال کیا کہ یا اللہ آپ اس کو کیوں پیدا کریں. سوال تھا کیوں. کیوں؟ یہ کیوں سوال بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، کیوں پیدا کیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، انہوں نے اعتراض لگایا نا کہ آپ یہ فساد کر تو کیا ضرورت پیش آئی پیدا کرنے کی، ہم جو تسبیح کر رہے ہیں کیوں پیدا کیا جا رہا ہے. اچھا اب یہ سوال کیوں ضروری ہے، لفظ کیوں. ہم جس دین پہ عمل کر رہے ہیں نا پاکستانی ہونے کے ناطے سے، وہ دو نقطوں پہ عمل کر رہے ہیں، تیسرے پہ نہیں. کیا عمل کرنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، ہمیں کیوں کا پتہ نہیں. کس کو میرا پوائنٹ سمجھ آیا؟ از اٹ کلیئر؟ جی، پاکستان میں ہم جس دین پہ عمل کر رہے ہیں وہ صرف دو سوال ہیں، اور ان دو سوالوں کی جو بنیاد ہے اس کو ہم مس کر رہے ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے دو پوائنٹ ہیں. پہلا ہے مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، میں کیا کروں، یہ کریں. مجھے پریشانی ہے، میں کیا کروں، آپ اتنی بار تسبیح کریں. اچھا جی، ہوتا کیا ہے، ہم کیا کریں اور کیسے کریں کہ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں. اس کا ایک نقصان ہے. اس کا نقصان کیا ہے کہ ایک بچہ ہے، اس نے اسکول میں جانا شروع کیا. یہی مثال میرے استاد نے بھی دی تھی، کہ ایک بچے نے اسکول جانا شروع کیا، اس نے دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، سود کھاتے ہیں، حرام ہے. ٹھیک ہے، جیسی مرضی کوئی چیز کھا لیں، کینڈی وغیرہ، ان کو کوئی جیلیٹن گلوٹن کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ امی جان کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ نہ کھائیں، آپ وہ نہ کھائیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں. اور جب یہ بچہ یہ پوچھتا ہے کہ میں کیوں نہ کروں، کیوں، ہی از لوکنگ ایٹ ایوری باڈی، ہر کوئی کر رہا ہے، ہر کوئی کر رہا ہے، بھئی میں کیوں نہ کروں. اب جب یہ بات آتی ہے تو ماں کے پاس یا باپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا. کیوں کا یہ تو بھی کیسے، جواب ہمیشہ ہوتا ہے. کیوں تو یہ کہ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں جہنم سے یہ بچنا ہے، اللہ کی رضا چاہیے. نہیں، سب سے پھوکا یہ جواب ہے. بچے کی میچیورٹی سے پہلے یہ سب سے بیکار جواب ہے. I'm sorry, I have to say that. اچھا ہاں جی، اچھا، جنت جہنم کا یعنی بچوں تصور کو بچے کو نہیں سمجھانا. پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے. مجھے یہ بتائیں بھئی میں جہنم میں کیوں جاؤں گا، وہ کیوں نہیں جا رہے. جو غلط کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو یہ اچھا تو کام پوائنٹ ہے نا، وہ بچہ نہیں جا رہا جو کھا رہا ہے، وہ مجھے تو جہنم میں جاتا نظر آ رہا. He's happy. بچے کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. غلطی کے لیے ویسے بھی لاجیکل ریزن دینا چاہیے نا. میں آ رہا مطلب ہوں، غلط کیوں، غلط کی ڈیفینیشن تو ریلیٹو ہے. میں سمجھاتا ہوں، جزاکم اللہ خیر. آپ پوائنٹ سمجھیے گا. آپ نے نا کبھی شاپنگ کے لیے دوبارہ جانا ہو نا، شاپنگ کے لیے، تو آج آپ نے اپنے آپ پہ غور کرنا ہے. اپنے آپ پہ آپ ایک چیز پہ غور کریں گے. آپ دکان میں داخل ہوں گی. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ دکان میں داخل ہوئے، آپ کو جوتے کی دکان کہہ لیں، کپڑوں کی دکان کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے گروسری کے لیے آپ جائیں. آپ مارکیٹ میں داخل ہوئے، آپ کے سامنے مختلف ویجیٹیبلس ہیں، مختلف سبزیاں ہیں. اب ایک سبزی آپ کو اچھی لگے گی، پھر آپ کا دماغ درمیان میں آ کے آپ سے کہے گا، آپ پوائنٹ سمجھیے گا، آپ کا دماغ آپ سے آ کے کہے گا کہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے لیکن آپ کا بچہ نہیں کھاتا، آپ کا بھائی نہیں کھاتا، آپ کی ماں نہیں کھاتی، آپ کی میاں نہیں کھاتے، فلاں بیٹی نہیں کھاتی، فلاں بیٹا نہیں کھاتا. اب آپ کی پسند پہ آپ کا لاجک نے افیکٹ کرنا شروع کر دیا. آپ اتنی دیر تک اپنے جیب سے پیسے خود نہیں نکالتے جب تک آپ کا دماغ نہ مطمئن ہو جائے، یا آپ کے دماغ کی وجہ سے دل نہ مطمئن ہو جائے.
یا دل اپنے دماغ کو مطمئنہ کر لے. دے ہیو ٹو گو ہینڈ بائی ہینڈ. وہ ایک دوسرے کو مطمئن کرتے ہیں. جب تک آپ کا دل کسی نہ کسی بہانے سے کوئی بہانہ نہ نکال لے کہ جس کے ذریعے آپ کے دماغ کو تسلی ملے. اب دماغ نے کیلکولیشن کرنی ہے, دل تو کیلکولیشن ہی کرتا ہے. مجھے بتائیں محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں مجھے آپ سے تھوڑی سی محبت ہے یا آپ سے بہت زیادہ محبت ہے. بھائی مجھے آپ سے اتنا آپ پہ مجھے اتنا سا غصہ آ رہا ہے, اب مجھے آپ پہ اتنا غصہ آ رہا ہے, کبھی ہوا ایسے؟ There is no measurement in emotions. No, it doesn't work like that. ہاں, جیسے ہی دل نے دماغ کو مطمئن کیا پھر آپ کو وہ نمبر کیلکولیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ میں نے پیسے کیسے خرچنے ہیں. پھر آپ اپنی پاکٹ سے پیسے نکال کے وہ چیز خریدتے ہیں. You can't even make your own decision on the base of emotions. جب تک آپ اپنے آپ کو ریشنل یا لاجیکل ریزننگ سے مطمئن نہ کریں. بچے نے بولا کہ میں نماز کیوں پڑھوں, اور میرے پاس جواب, میں نے جو کہہ دیا ہے یہ کوئی جواب ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اب بچے کی وہ میچیورٹی نہیں ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ. امیجن, اب اس کو اس پوائنٹ سے سمجھیے. ایک بچہ ہے, ایک ماں کہہ لیں, باپ کہہ لیں, باپ کی 45 سالہ عمر ہے, 45 سالہ 50 سالہ عمر کہہ لیں, ٹھیک ہے. اب ان 45 سالہ 50 سالہ میں سے کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز کی وجہ سے باپ ہرٹ ہوا ہے یا ماں ہرٹ ہوئی ہے. ماں نے اپنی زندگی سے سبق حاصل کیے ہیں جہاں سے اس کو خدا پہ یقین مضبوط ہونا شروع ہے. کیا جب آپ 13 14 15 سال کے تھے آپ کا ایمان ایسا تھا جیسا آج ہے اس ایج اور عمر میں؟ نہیں. کیوں؟ بیکاز آپ اپنی اس وقت کی ایج میں اللہ کے ساتھ اتنا کنیکٹ نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ ان کو چیزیں سمجھائی ہی نہیں جاتی. بچوں کو اتنا ایکسپیرینس نہیں کرنے کو ملتا. لیکن ہاں, اگر والدین اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز کو بچوں کے سامنے اس طریقے سے ڈیمونسٹریٹ کر کے سمجھائیں کہ بچے کا واقعی طور پر اللہ کے ساتھ ربط بن جائے تو یہ بھی ممکن ہے. یہ بھی ممکن ہے. لیکن ہم تو بہت نکمے ہیں. ہمارا تو اپنا دل اتنا مطمئن ہے اللہ کے ساتھ, اور ہم نے وہ اطمینان آگے بچے کو ٹرانسفر کرنا ہے. کیسے؟ وہ جو اس دن بات ہو رہی تھی نا, بچے کو نماز کے بارے میں بار بار کہنے والی بات ہو رہی تھی نا میری, بار بار. تو سسٹر نے ایک نے کہا تھا, لو جی قرآن پاک میں تو 700 دفعہ حکم ہے. حکم نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر کیا ہے. اگر حکم نکالیں گے تو اکیمو کا لفظ استعمال ہوا ہے, وہ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے ہم سرچ کر سکتے ہیں. اب تو گوگل سب کچھ آسان کر دیتی ہے. لیکن مجھے یہ بھی تو بتائیں نا, آپ کے ہاتھ میں تو کتاب ہے, آپ کے ہاتھ میں تو کتاب ہے. قرآن مجید نازل کتنے عرصے میں ہوا ہے؟ 23 سالہ عرصے میں. اور اگر چلو وہ بھی کیلکولیشن کر ہی لیں, اللہ کرے کہ وہ فائدہ کسی کو دے دے وہ یہ والی ریکارڈنگ اس کے جواب میں, ٹھیک ہے. تو میں اس لیے کیلکولیشن کرنا چاہ رہا ہوں. حکیمو جہاں پہ حکم دیا گیا ہے, حکیمو, وہ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے حکیمو. ٹوٹل 12 دفعہ حکم ہے نماز کا, یعنی حکم جہاں پہ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اقیم الصلاۃ کا 12 دفعہ حکم. قرآن پاک نازل ہو رہا ہے 23 سال کے اندر. 23 سال میں 12 دفعہ یہ آیت رپیٹ ہوئی ہے, یہ لفظ رپیٹ ہوا ہے 23 دفعہ, 12 دفعہ. شراب ہے, سب سے گندی کسی کو عادت پڑ سکتی ہے تو شراب کی ہے. اور شرابی بندے کو جب آپ نے سمجھانا ہو تو آپ کو روزانہ بتانا پڑے گا, بھائی شراب نہ پیو, آج نہ پینا شراب, آج نہ پی لینا شراب. بھی روزانہ بتانا پڑے گا. کیوں؟ عادت ہے, نشہ ہے. اور ہو سکتا ہے اسے ہاتھ 2 گھنٹے بعد یاد کرانا پڑے, بھائی شراب نہ پی لینا. ٹھیک ہو نا, محسوس شراب پینے کو دل تو نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے یہ کرنا پڑے. لیکن ٹوٹل جو اللہ رب العزت نے ٹیکنیک استعمال کی ہے, پہلی دفعہ کہا شراب پی کے نماز کے قریب نہیں جانا, دوسری دفعہ فرمایا شراب پلیت ہے, اور مدینے میں جا کے 2 سال کے بعد, تقریباً 2 سال کے بعد فرمایا, نہیں 2 سال کے بعد نہیں, تقریباً کہ شراب حرام ہے.
اب 23 سالہ وقت کو نکال کے اب ایک باپ کو لگنا شروع ہو جائے قرآن پاک میں تو اتنی دفعہ حکم ہے، میں نے تجھے کہا ہی نہیں بھائی 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی صحابی کو کس حکم پہ عمل کروانے کی پابندی کروائی تھی کہ آپ نے یہ عبادت اس طریقے سے کرنی ہے؟ کوئی ایک مثال دیں مکے کی زندگی سے، کون سی عبادت فرض سی مکے کے اندر؟ 13 کوئی سال بھی نہیں میرا. کوئی بھی نہیں. کیوں؟ اب یہ پوائنٹ سمجھنا کیوں. کلمہ پڑھ لیا نا، اللہ کی معرفت ہو گئی ہے، اب اس معرفت کو، اس بیج کو جو اللہ کی معرفت کا میسر آیا ہے اس کو درخت بن لینے دو. جیسے ہی وہ درخت بن گیا پھر پھل بھی دے گا، پھر سایہ بھی دے گا، پھر لکڑی بھی دے گا، پھر محتاج کسی کا نہیں رہے گا، حتیٰ کہ پانی کا بھی محتاج نہیں رہے گا، پھر صرف دینے والا بن جائے گا، لے گا کسی سے کچھ نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے آج، کل کو حافظ قرآن ہو، آج اس نے بولنا شروع کیا ہے تو فوری طور پہ وہ عالم بھی بن جائے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ، ہم تو چاہتے نہیں کہ چھوٹی سی بھی غلطی کر سکے. کیوں؟ پتہ نہیں وہ کس قسم کی ہمیں سوچ ملی ہے کہ ایک ججمنٹل سوچ ہے، فوری طور پہ جج کرنا ہے، فوری طور پہ جنت و جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹنے. سب سے زیادہ ہم جو کام کرتے ہیں نا وہ ایک تو ججمنٹ کرتے ہیں، فیصلے خود فوری طور پہ، اس دکھ پہ نام میں جاؤں تو بہتر ججمنٹ. دوسرے نمبر پہ جنت و جہنم کے سرٹیفکیٹ، یہ ہمارے ہاتھوں میں 24 گھنٹے پکڑے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے بانٹ رہے ہیں بالکل مفت میں. یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے. میں نے دیکھا ہے شخص کو، یہ تو بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. خیر واپس آ جائیں. اب سوال کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے بالکل ریاکشن نہیں دیا. ہم نے اس بات پہ کافی موضوع پہ کافی ڈیٹیل سے بات کی ہے. اللہ رب العزت نے ان کو کیوں کا جواب دیا ہے. اگر ہمارے بچے کو، میں کچھ سوال دیتا ہوں، آپ کو سوال دیتا ہوں، آپ نے یہ سوال خود سوچنے پہلے، آپ نے خود ان کا جواب نکالنا ہے، خود جواب لکھنا ہے، پھر اس جواب کو ویریفائی کروانا ہے، پھر اس کے بعد بچے کو بتانا ہے. سب سے پہلے میں اپنی ماں کی عزت کیوں کروں؟ سوال ہے، ہونا چاہیے. اب میں بچہ ہوں، میں تو بچہ نہیں ہوں، میرے پاس بچہ ہے جس نے مجھ سے یہ سوال کر لیا، ٹھیک ہے، 8 سال کا ہے، 6 سال کا، 5 سال کا ہے، 4 سال کا ہے بچہ. یہ پوچھ نہیں سکتا. کیوں؟ ایک تو ایک اور بھی ہمیں بیماری ہے کہ ہم بچوں کو سوال نہیں کرنے دیتے. کیوں؟ ہمارا اپنا برتن خالی ہے، ہم کسی کو کیا پانی پلائیں گے؟ تو مانگنے والا جب پانی مانگتا ہے ہم سے تو ہم کہتے بھائی منہ بند کر لو، یہ کوئی سوال کرنے والا، خاموش ہو جاؤ، تم بہت بولتے ہو. حتیٰ کہ ہم نے اپنے ذہین ترین بچوں کو بالکل ہی چپ لگا دی ہے، ان کی سوچنے کی، سمجھنے کی، سوال کرنے کی صلاحیت ہی دفن کر دی. اور یہ ہماری اکثریت ہے. اوپر سے بچوں کو صحیح نیوٹریشن خوراک پوری نہیں ملتی، اوپر سے ماں باپ کے دبکے، روب، جھڑکیں، وہ مزید ان کے دماغ کو کھوپڑی بڑی ہو جاتی ہے اور نیچے سے جو اندر جو دماغ ہے وہ چھوٹا سا رہ جاتا ہے. ان کو صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے. اس کا ایکسپیریمنٹ کیا کریں، بچوں کے سامنے سینیریو بلڈ کریں کہ اگر ایسا ہو جائے بیٹا آپ کیا کرو گے. دیکھ لیے گا، آپ کو خود نظر آئے گا کہ آپ کی قابلیت بچوں میں کتنی ٹرانسفر ہو چکی ہے. سمپل از دیٹ. آپ کی قابلیت، آپ تو 50 سال ایکسپیرینس کے بعد اس کا نتیجہ نکالیں گے. ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور پر بچے کو آپ نے کہہ دیا کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ چل رہے ہیں اور فرش گیلا ہے اور آپ کا سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ یہاں پہ آپ نے فرش گیلا دیکھا، آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد اگر آپ کا پاؤں سلپ ہو تو سب سے پہلے آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اب تو ہم ہو سکتا ہے زندگی میں کئی دفعہ گر چکے ہوں، ٹھیک ہے، کس طریقے سے وہ اس چیز کا حل کرے؟ کوئی سوال ایسا آ گیا، کسی نے کچھ پوچھ لیا ہے، کسی نے کوئی اجنبی آ گیا ہے، اس نے کوئی ایسی بات کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے؟
تو سینیریو بلڈ کر کے سوال کریں. سینیریو بلڈ کرنے کے بعد پھر دیکھیں کہ بچہ کیسے جواب دیتا ہے. اچھا خیر, اب ہونا کیا چاہیے کہ بچے کو ریزننگ دی جائے. سب سے پہلے کہ والدہ کی کیوں عزت کی جائے, والد کی کیوں عزت کی جائے, یہ کیوں کے ساتھ. اب جیسے ہی بچے کو کیوں کا جواب ملے گا, ساری زندگی وہ غلطی نہیں کرے گا, محتاط رہے گا, کیونکہ بات اس کے کھانے میں پڑ چکی ہے. حکم پہ زیادہ دیر عمل نہیں ہو سکتا, یاد رکھ لینا. اور جیسے ہی حکم دینے والا مرتا ہے یا اس کے کنٹرول سے انسان نکلتا ہے تو سیدھی بغاوت کرتا ہے. تو حکم دینا بند کر دیں, حکم دینا بند کر دیں. حکم سے نفرت آتی ہے لوگوں کو. مجھے ایسے ہی کلاس کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میں نے یہ غور کرنا شروع کیا کہ مجھے غصہ کن باتوں پہ آتا ہے, کہ میں غور کروں کہ کون کون سی چیزیں جو میرے لیے غصے کا سبب بنتی ہیں. میں نے لکھنا شروع کر دیا تو سب سے زیادہ چیز نے مجھے غصہ دلایا وہ یہ تھا کہ لوگ جب مجھے حکم دیتے ہیں کہ تم یہ کر لو, وہ کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, مجھے شدید غصہ آتا ہے. ڈز ناٹ میٹر چھوٹا ہو یا بڑا ہو, میں کیا کروں, سمجھ ہی نہیں آتی میں کیا کروں. بھئی یہ حقیقت ہے. کبھی بغیر ادب کے, یعنی پلیز, برائے مہربانی کے جملے کے بغیر حکم سن کے دیکھیں, پھر آپ اندر سے اپنا جو ہے نا ریاکشن اس کو محسوس کریں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکم انسان کو کتنا عجیب اور غصہ دلاتا ہے, کتنا برا لگتا ہے. الا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اب آپ بچے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے لیکن بچہ پوچھ نہیں سکتا ہے. مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ نہ کریں, یہ کریں, یہ نہ کریں, لیکن مجھے یہ نہیں بتایا جا رہا ہے میں کیوں نہ کروں. بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا نہیں پتا ہوتا. ہماری جاب کیا ہے, ہماری جاب یہ ہے کہ ان کو ایکسپلین کرنا, ڈیمونسٹریٹ کرنا. اور اللہ رب العزت, یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے جواب میں باقاعدہ طور پہ ڈیمونسٹریشن کر کے پہلے علم سکھایا, پھر علم کے ان کے بارے میں سوال جواب کروائے, پھر دکھایا کہ that's why this creation is going to be very unique. پھر جیسے ہی حکم دیا فسجدوا, ثم سجدوا نہیں, ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر انہوں نے سجدہ کیا, پھر کا مطلب کہ کچھ دیر کے بعد. فسجدوا کا مطلب جیسے ہی حکم ملا اس پہ حکم کر لیا, عمل کر لیا. جیسے ہی حکم ملا اس پہ عمل کر لیا. اب ایسے ہی اگلا سوال ہے بچوں سے, جو بچوں کو پتا ہونا چاہیے, جن کا جواب لاجیکلی آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہن کی عزت کیوں کرنی ہے, بھائی کی عزت کیوں کرنی ہے, بچوں کو نہیں پتا ہوتا, اور ماں باپ بالکل فیل ہو جاتے ہیں. اور فیل کیسے ہوتے ہیں, یہ بہت زیادہ منحوس حرکتوں میں سے والدین کی منحوس حرکتوں میں سے ایک حرکت یہ ہے کہ جب بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے. چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں, تو سب سے آسان بےہودہ حرکت آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. بچوں کو بہن بھائیوں کے ساتھ, کزنوں کے ساتھ یا کلاس فیلوز کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیں. بچے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کو کیوں نفرت کرتا ہے, اور وہ ان سے شدید نفرت کر رہا ہوگا. دیکھو اس نے کتنے نمبر لے لی, بس ایک بچہ پاس ہو جائے صحیح. اب اس نے جو بھی نمبر لے لیے ہیں, اب وہ نمبر نہیں ہے, وہ ایک تھپڑ ہے جو ہر دوسرے بچے کے منہ پہ لگے گا. اور پھر وہ نمبر جو اس نے زیادہ لیے ہیں وہ سبب بنیں گے باقی بچوں کے دل میں ایسی نفرت بٹھانے کے کہ ساری زندگی وہ بچہ حاجی بھی بن جائے, جو مرضی بن جائے, باقی بچے اس کی عزت نہیں کریں گے. کیوں؟ والدین نے کردار ہی ایسا ادا کیا تھا اس وقت. اور یہ وارننگ بھی, اور یہ سب سے خطرناک ہے, بہن بھائیوں کی آپس میں دشمنی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت سے نکل کے آنے کے بعد سب سے پہلی جو
غلطی یا جرم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھائی کا قتل ہے دوسرے بھائی کے ہاتھ سے. ہمیں یہ نہیں کہ ہم نے اس سے سبق حاصل کرنا. یہ چیز ہمیں مل گئی کہ ایک کی نیکی قبول ہوئی دوسری کی نیکی قبول نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ہاں نیکی کرنے کا طریقہ سکھایا گیا تھا, والدین نے عبادت کرنے کا طریقہ سکھا دیا ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے ہی شیطان نے ان پہ کنٹرول کیا دوسرے نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی پلاننگ کی. وہ واقعہ ہمیں سب معلوم. اب ہمیں یہ سبق حاصل ہو گیا کہ یہ چیز بہت سیریس ہے, یہ بہت خطرناک حد تک جا سکتی ہے. پھر ایک واقعہ نہیں, 2 واقعے ہیں, 2 واقعے پھر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو عمل تاریخ سے ہمیں ملے, سیرت سے ہمیں ملے, قرآن سے جو ہمیں ملے, ہمارے لیے مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم اس کو اس سے بچنے کے لیے جس حد تک بھی جانا چاہیں یا جا سکیں ہمیں جانا پڑے گا. وہ ویسا عمل دوبارہ نہ ہو. یہی تاریخ کا مقصد ہوتا ہے. تاریخ کا مقصد نفرت ٹرانسفر کرنا نہیں ہوتا. تاریخ کا مقصد ہے جس نفرت کی بنا پر آپس میں جنگیں ہوئی, قتل و غارت ہوئی, اس کا بہترین حل نکالا جائے کہ دوبارہ وہ غلطی نہ ہو. یہ تھا تاریخ کا مقصد. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہوگا کہ بہن بھائیوں کی آپس میں ذرا برابر بھی ایک دوسرے کے بارے میں شک, ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف, ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی یا غصے کی گنجائش بھی باقی بچی ہو. یہ ہم نے کوشش کرنی, پیرنٹس کی یہ ذمہ داری. اب یہ کسی کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو, لو جی انبیاء بھی نہیں ایسا کر سکے, ہم کیا کریں؟ کیا مطلب؟ آپ جس حد تک اگر اس وقت کو لے کے آج تک کے علوم کو اکٹھا کریں, جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں, جو علوم ہمارے پاس موجود ہیں, ہم اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر کے بہانہ نہیں بنا سکیں گے. اب تو آپ بسترے میں بیٹھ کے لائیو استاد سے ڈائریکٹ کلاس لے سکتے ہیں. اتنی سہولت اس سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھی. اگر پھر بھی میں تربیت کرنے میں فیل ہو جاؤں, قیامت بہت دور ہے. اور کتنے لوگوں نے گناہ سیکھنے ہیں میرے بچے سے, یا جرائم میرے بچے نے کرنے ہیں یا ان سے آگے ٹرانسفر ہونے. ہم اس بات کی ہمت نہیں رکھتے کہ قیامت کے دن ہماری اولاد ہی ہمارے لیے جہنم کا راستہ روک لے, جنت کا راستہ روک لے اور جہنم کا راستے کا سبب بن جائے, کھینچ کے لے جائیں ہمیں جہنم. اچھا, اب اس کے بعد اگلا سوال کیا ہونا چاہیے؟ بہن بھائیوں کی عزت کیسے کی جائے, کیوں کی جائے, کیسے نہیں, یہ تو کیسے طریقہ آ جاتا ہے. اگر آپ کیوں کا حل جواب ڈھونڈتے ہیں تو کیسے کرنی ہے مشکل نہیں رہ جاتی. ٹھیک ہے, یاد رکھ لینا, جیسے ہی کیوں کا جواب ملے گا, کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے یہ مشکل نہیں رہے گا. مثال کے طور پر میں مثال دے دیتا ہوں. اگر میں کسی شخص سے کہوں کہ بھائی جس کا اوور ویٹ ہے, مثال کے طور پر اوور ویٹ ہے, ٹھیک ہے, اس سے میں کہوں کہ بھئی آپ اپنا کھانا پینے کا خیال کریں, آپ کو کم کھانا چاہیے, اور جو ہے آپ موٹے ہوتے جا رہے ہیں, مثال کے طور پر. ٹھیک ہے, اب اس بندے کو میں نے جس طریقے سے بولا ہے نا, اب وہ بندہ ساری زندگی میری بات نہیں سنے گا. ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ ہے. وہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں ڈائریکٹ جاؤں موٹاپے کی طرف, یار میں اسٹڈی کر رہا تھا, اب دیکھیے گا میں کس طرف سے آ رہا ہوں. اسٹڈی کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو سستی ہے یا ہاں سستی یا لیزینس, اس کے کیا نقصانات ہیں. سب سے پہلے انسان کی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. فیصلہ صحیح نہیں کر سکتا انسان, اور صحیح وقت پہ نہیں کر سکتا ہے.
یہ چیز افیکٹ ہوتی ہے. اس کے بعد انسان کا جو بلڈ ہے وہ جسم کے اندر اس کی سرکولیشن سلو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب سرکولیشن سلو ہوتی ہے اس کے جو نقصانات ہیں وہ الگ سے ہیں. دل پر، دماغ پر، آنکھوں پر، جوڑوں پر، کمر پر اس کے الگ سے نقصانات ہیں. اس کے بعد جو ہے انسان کی جو ڈیلی لائف ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری طرف ایک بندہ ہے جو ایکٹیو ہے. اب لفظ میں ایکٹیو بول رہا ہوں، موٹا نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہ اسے کہہ رہا ہوں کہ تم ایکسرسائز کرو، میں ایکٹیو کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایکٹیو ہے وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو ہے نا وہ ایکسرسائز کرتا ہے. ایکسرسائز کی وجہ سے جسم کے اندر جو خون ہے اس کی گردش تیز ہوتی ہے. جیسے ہی خون کی گردش تیز ہوتی ہے تو خون وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں پہ خون رکا ہوتا ہے. تو جس کی بنا پر جسم پہ سیاہیاں، دھبے، داغ وہ بھی ختم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ڈیڈ سیل وہ بھی جو ہے نا وہ ان کو بھی انرجی ملتی ہے. جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، گردن مضبوط ہوتی ہے، پٹھے مضبوط ہوتے ہیں. فیصلہ کرنے کی صلاحیت سب سے جو ضروری چیز ہے وہ بہتر ہوتی ہے. فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا مطلب کیا ہے کہ انسان صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ صحیح طریقے سے کر سکتا ہے. اب اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ بندہ ایکٹیو کیسے ہو. سوال یہ کہ میں ایکٹیو کیسے ہو جاؤں. تو مجھے کم نیند لینی پڑے گی. ٹھیک ہے. زیادہ میں سو نہیں سکتا ہوں. مجھے اپنا اسکیجول سیٹ کرنا پڑے گا. مجھے اپنی خوراک کا خیال کرنا پڑے گا. کیوں؟ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں میں ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، یہ باتیں کیسی کر رہا ہے، اس نے یہ حرکت کیوں کر دی، تو پھر مجھے اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا. اور یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کو قوی مومن زیادہ پسند ہے. آپ اس طریقے سے آئیں. اب جب آپ نے بولا کہ ایک بندہ جب آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کرتا ہے، آدھا گھنٹہ واک کرے تیز قدموں کے ساتھ، اس کو پسینہ آنا شروع ہو جائے، یہ اس کے لیے کتنا ضروری ہے، کتنا اس کے لیے فائدہ مند ہے. اب جب آپ نے اس چیز کے فائدے سنا دیے تو اگلا بندہ خود بخود ہی سوچنا شروع کر دے کہ میں اسکیجول کیسے کروں اور کیسے میں واک کر سکتا ہوں. میں اپنے گھر سے نکلوں، کس گلی کو لے کے کتنا میں سفر کروں گا تو میرے آدھے گھنٹے کی واک ہو جائے گی. کس وقت مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، ٹھیک ہے، فجر کے بعد کون سا ٹائم ٹھیک ہے، وہ خود بخود ہی سوچنا شروع کر دے گا جب اسے ریزننگ ملے گی. اس کے بعد اگلا سوال جو بچے کے ذہن میں ڈالنا، اب یہی بات اب بچے کو سمجھا دی جائے کہ کھانا زیادہ کیوں نہیں کھانا. مثال کے طور پر مجھے وہ بھانجی ہیں، وہ مدرسے میں پڑھتی ہیں، تو ان کی ہیڈ ماسٹر سے بڑی سسٹر کی بات ہوئی تو کہنے لگی کہ جو ہیڈ ماسٹر تھی کہنے لگی کہ ہم بچیوں کو مدرسے سے کھانا ملتا ہے، کہنے لگی ہم بچیوں کو صبح کے وقت صرف 2 روٹیاں کھانے کے لیے دیتی ہیں، جو ایک دوپہر کے صبح کے لیے، ایک دوپہر کے لیے، اور روٹی کا سائز بھی بہت نارمل ہے، بڑا نہیں ہے. پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے، بچی کو بھوک لگی ہو؟ نہیں، بچی کا بھوکا رہنا بہتر ہے، زیادہ خوراک دینا بہتر نہیں ہے. کیوں؟ وہ سستی کلاس میں بھی سستی کا سبب بنتی ہیں، یارننگ کرتی ہیں، جمائیاں لے رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کو سبق سمجھ نہیں آتا ہے کیونکہ وہ سستی کا شکار ہیں، تو وہ غلطیاں کرتی ہیں، فیل ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہم نے خوراک مینیج کی ہوئی ہے جس کی بنا پر بچیاں ایکٹیو رہتی ہیں، کم کھاتی ہیں، اپنا کام وقت پہ کرتی ہیں، ایکٹیو رہتی ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب اگر بچے کو یہ بات سمجھا دی جائے، یہی بات کہ آپ نے زیادہ کیوں نہیں کھانا ہے. اب ایک ماں ہے، وہ اتنا بڑا فیڈر، پھر ماؤں کو پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ پاکستانی ماؤں میں ہی ہے یا ساری مائیں ایسی کرتی ہیں کہ کھلا دو جتنا کھلایا جاتا ہے، کہیں بچہ مر نہ جائے. کیوں؟ یہ فکر ہے کہ اگر اس کو تھوڑا کم مل گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں دنیا برباد ہو جائے گی. آئی ریمبر کہ میں ہوم ٹیوشن کے لیے جایا کرتا تھا، تو اس ماں کی سب سے زیادہ فکر نہ بچے کی نماز کی تھی، نہ بچے کی فجر کی نماز کی، نہ قرآن کی، کسی چیز کی فکر نہیں، جتنی وہ ماں بچے کے کھانے پہ فکر کیا کرتی تھی. کھاتا نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف کیسے پیدا ہو گئی، زرداری کیسے پیدا ہو گئی. بھئی ہمیں ماؤں کو بچوں کو کھلانے کی فکر ہے نا، تو بچہ کھانے کی فکر سے جوان ہوتا ہے تو پھر وہ کھانا ہی جانتا ہے نا، بس اس کے علاوہ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے. پھر وہ کھاتا ہے جو اس کے سامنے آتا ہے، وہ سب کو کھاتا ہے، پھر نہ حلال معاف کرتا نہ حرام معاف کرتا ہے. کیوں؟ نہ ماں نے کوئی لمٹ رکھی تھی، نہ پھر بچے کو آگے لمٹ کی کوئی پرواہ رہی. پھر جتنا کھا سکتا ہے وہ کھاتا ہے. پھر نہ ماں بچپن میں
اس کی حد بندی کی گئی، اسے بتایا گیا، سمجھایا گیا. ایک ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ بچے کو اتنی مقدار دودھ کی ملنی چاہیے یا اتنی مقدار خوراک کی ملنی چاہیے، ٹھیک ہے. ماں کہتی نہیں نہیں، مجھے 2 کپ یا 1 کپ اور ڈال دینا چاہیے، پھر ہو سکتا ہے بچے کو بھوک زیادہ لگی ہو. اپنی طرف سے خود ہی سوچ کے بچے کا بچپن سے ہی معدے کا سائز بڑا کرنا شروع کر دینا، بچپن سے ہی، کہ جب بچہ بڑا ہو تو وہ خود چھوٹا رہ جاتا ہے، اس کا معدہ بڑا ہو جاتا ہے. معدے سے پھر اس کی گریڈ بھی بڑھتی ہے، پھر وہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنا نفسیاتی بھی نقصان کر چکے ہوتے ہیں بچے کا اس چیز کی بنا پر. اب بچے کو کھانا کم پکائیں، افراد کو گن کے اس سے اگر وہ سب 1.5 روٹی کھاتے ہیں، 2 روٹیاں کھاتے ہیں، تو 1.5 پہ لے آئیں، 1.5 سے 1 پہ لے آئیں، اور اس سے بھی کم کر دیں. بہانہ بنا لیں کہ بھئی آج جو ہے نا روٹی زیادہ نہیں بنائی. شیئر کریں، بھوکا رہنے دیں. نہیں مرے گا، یقین کریں، کوئی نہیں مرے گا. اگر کسی کو 6 افراد میں سے 6 روٹیوں کو بجا کر سب 5 کھا لیں گے نا، یقین کریں کوئی نہیں مرے گا، کوئی نہیں مرے گا. ٹھیک ہے، روٹی کم کر دیں، خوراک کم کر دیں، ریزنیبل، تاکہ ان کے معدوں کو سائز چھوٹے رہیں، ان کے اندر برداشت پیدا ہو، ان کے اندر صبر حوصلہ پیدا ہو، وہ جی سکیں کم کھانے پہ بھی، ان کے اندر سے لالچ ختم ہو جائے. اب اس کے بعد اگلی سٹیج کیا ہے، اگلا سوال کیا ہے کھانے پینے کے معاملے کے بعد؟ ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی چیز کے بارے میں اگر ہم یہ سوال لگانا شروع کر دیں کہ میں کیوں کروں. مثال کے طور پر موبائل ہے، موبائل بچے نے مانگا ہے، سوال ہے کہ آپ کو کیوں موبائل چاہیے؟ میں نے گیم کھیلنی. بیٹا آپ نے کتنی دیر کے لیے گیم کھیلنی؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں کیوں گیم کھیلنی. اگر میں انٹرٹین کرنا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی رول یہ ہے کہ آپ نے 15 منٹ گیم کھیلنی. بچہ سوچے گا بھائی کیوں، میں کیوں 15 منٹ، میں نے گھنٹہ کھیلنا. پھر آپ اسے سمجھائیں کہ 15 منٹ کیوں، اس سے لاجیکل ریزننگ. پتہ ہے بچے کو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بار بار ریزننگ دینی، نئے نئے طریقے سے دینی، بچے کو سمجھ آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی اچھی خوبی نہیں ہے کہ بچے کو موبائل دیا جائے. ہاں اگر دینا ہی ہے تو وہ ریوارڈ کے طور پہ دیں. مثال کے طور پر اس نے کوئی کام کیا ہے، آپ کی کوئی نصیحت پہ عمل کیا ہے، آپ کی کسی حکم پہ عمل کیا ہے، اس کے ریوارڈ میں ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے دیں. یہاں پہ بچے سارا دن صبح سے لے کے شام تک سارا دن موبائل استعمال کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آ گیا جی کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. یہ سوال بہت ضروری ہے، آپ اپنے آپ سے پوچھیں. ٹھیک ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھیں کہ بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں. اس کی لاجیکل ریزننگ دیں. اور اسلام انسان کی عقل و فطرت پہ پورا اترتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فطرت اللہ ہی ہو اور انسان کی فطرت پہ پورا نہ اترے؟ فطرت کسے کہا جاتا ہے؟ نیچر. نیچر کسے کہا جاتا ہے؟ عقل و خرد. اچھا، ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اس کے بعد جیسے انسان کو اس سوال کا جواب پتہ چلے گا، پھر اس کے بعد میں نماز کیوں پڑھتا ہوں، میں روزہ کیوں رکھوں. ٹھیک ہے، اگر جتنا ہی یہ سوال آپ کو کلیئر ہوگا کہ میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں ہے، جتنا یہ سوال زیادہ کلیئر ہو جائے گا اتنے ہی آگے سوال کم ہو جائیں گے. اتنے ہی آگے سوال، نماز پڑھنا مشکل نہیں رہے گا کیونکہ آپ کو اللہ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. جتنا ہی آپ کا اللہ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے اتنے ہی مزید سوال زیادہ پیدا ہوں گے جو آپ کو کنفیوژن کی طرف لے کے جائیں گے. اس معاملے میں سب سے پہلے میں مسلمان کیوں ہوں. اب مسلمان کے لیے اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. اب وہ 2 عقیدے کیوں ضروری ہیں؟ اس کو جتنا کلیئر کر لیں گے، جتنا کلیئر کر لیں گے، اگلے سارے سوالوں کے جواب آسان ہو جائیں گے. اب میں بچے کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں گے یا آپ جہنم میں جائیں گے، اسے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. سب سے پہلے انہیں اللہ کا تعارف کروانا. 13 سال تک جب ان کو بات سمجھ آنا شروع ہو جائے، 13 سال تک جس بات پہ محنت کرنی ہے آپ نے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان. ایسے پڑھ لیں نماز، بچہ ساتھ پڑھتا ہے ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا کوئی مسئلہ نہیں. سب سے پہلے اسے اس بات کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. کیا کانسیپٹ؟ کہ اللہ کون ہے، میں اللہ پر ایمان کیوں لے کے آؤں. جتنا وہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا، جتنا وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا، اتنا ہی ہر عمل آسان ہو جائے گا. پھر تو قربانی نہیں مشکل رہے گی،
قربانی دینا، شہید ہونا مشکل نہیں رہے گا جب کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل مجاہد بنے، ہم شہیدوں کے والدین بنے، تو پھر اس کے لیے ہمیں یہ کچھ کرنا پڑے گا. اس کے بعد ٹائم ہونے والا، سوری. آج کا جو اگلا پوائنٹ ہے ہمارا، یہاں تک، سوری اس سے پہلے میں اگلی یاد کی طرف جاؤں، یہاں تک کوئی سوال؟ یہ پوائنٹ کلیئر ہو چکا ہے کہ کیوں کا سوال یہ کتنا ضروری ہے. از اٹ کلیئر ٹو ایوری باڈی؟ یہاں تک کوئی کنفیوژن، کوئی سوال؟ جزاک اللہ خیر. جی آگے ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فتكونا من الظالمين. آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، حوا بھی جنت میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت میں تو کوئی اور ہے نہیں؟ کوئی غور کرے گا، کوئی بتائے گا؟ فتکونا من الظالمین، تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. میری آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ مطلب کہ اللہ سر کا اگر سوال حکم نہیں مانو گے، اللہ کا حکم نہیں مانو گے، نافرمانی کرو گے، تب ظالموں میں سے ہوگے. کہ نہ انکار کرے نا، اللہ نے منع کیا ایک کام سے روکا. کوشش دوبارہ سر کریں. سوال دوبارہ دہرانا. سوال یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فتکونا من الظالمین، تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. جنت میں تو صرف آدم ہے اور حوا ہے، جی باقی تو ظالم اس کن ظالموں میں سے ہو جائیں گے؟ ویسے تو اس میں یہ بات ہے کہ جو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو قصوروار ٹھہرایا تھا بما غویتنی میں، اور ویسے ایک یہ بھی اصول ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بعد میں ہونے والی ہوتی ہیں لیکن اس کو پہلے ہی بیان کر دیا جاتا ہے. علم البلاغہ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. تو مستقبل میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو اس لیے بھی اس کو پہلے بیان کر دیا جاتا ہے کہ آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، کہ جو مستقبل میں ظالم لوگ آنے والے ہیں ان کا بھی اس سے ریلیشن ہو سکتا ہے. ویسے گڈ پوائنٹ، ماشاء اللہ. ہاں یہ ابلیس کا پوائنٹ بھی ٹھیک ہے کہ ابلیس تو پہلے سے ہی وہ کافروں میں سے ہو چکا ہے. اس نے پہلے ظلم کر لیا ہے. ظلم کیا ہوتا ہے کہ جو چیز جہاں سے بلونگ کرتی ہے اس کو وہاں پہ نہ رکھنا. تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس پہ ہم عمل ہونا چاہیے تھا، اس نے عمل نہیں کیا، تو بیسیکلی اس نے بھی ظلم کیا. ٹھیک ہے، تو یہ شیطان بھی ہے. لیکن اس سے پہلے جو مخلوقات تھی جنہوں نے فساد کیا، ان سے بھی وہ بھی شمار ہیں، اور جو آپ نے پوائنٹ دیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اور رہی بات کہ آپ کا یہ سوال what if we are unable to give a satisfying answer of why, like we can't tell a child everything. You're right. تو اس میں یہ حالات و واقعات کی نسبت کے تحت ہوتی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، جو سوال انیشل ہیں، امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بغیر گزارا نہیں. بچے کا جاننا بہت ضروری ہے. تو ان سوالوں کے جواب میں آپ کے پاس یا ہر پیرنٹس کے پاس اس حد تک علم ہونا چاہیے، اس حد تک کہ وہ کسی بھی اینگل سے بچے کو اگر کنفیوژن ہو سمجھنے میں تو وہ کسی بھی اینگل سے سمجھا سکیں. ہاں تو کچھ سوال ہوتے ہیں آپ کہہ سکتے بیٹا ابھی گاڑی ہے، بچہ کہ میں نے گاڑی چلانی، ٹھیک ہے میں گاڑی چلاؤں، تو آپ اب یہ نہیں کہہ سکتے بیٹا آپ گاڑی کا کیوں سوال کریں. ٹھیک ہے، یہ کچھ گاڑی آپ کی ضرورت نہیں. آپ بچے کو بتائیں بیٹا دس ناٹ یور ٹائم، آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کی یہ ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو کچھ سوال ہوتے ہیں بچے کو یہ کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اٹس ناٹ یور ٹائم یٹ، آپ بڑے ہو جائیں گے، آپ کو میں بتاؤں گا جب آپ کی چیزیں سمجھنے کے قابل ہو جائیں. لیکن ایسے طریقے سے کہ بچہ سوال کی جو انکرج ہے اس سے پیچھے نہ ہٹے، یعنی اس سے مایوس نہ ہو یا اس سے سوال کرنا بند نہ کر دے. بس
दैट इज द मेन पॉइंट. सवाल करना ना बंद कर दे. उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे सवाल बच्चे को करने देना है और उसका जवाब मैंने ढूंढना है. ठीक है. हाँ, बच्चे से ये कह सकते हैं बेटा मुझे टाइम दो. ठीक है. अल्लाह से मदद मांगे, कुरान पाक खोलें. ठीक है. आपने अपने आप पे जुल्म, जन्नत में सुकून से रहते थे और दुनिया में चले गए. लगता है ये नाजिया ने आज क्लास 10 की है. ये इंसान दुनिया में सजा के तौर पे नहीं आया. ठीक है. सजा के तौर पे इंसान दुनिया में नहीं आया. फतकूना मिन अज़्ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में से हो जाओगे. यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं. अगली आयत लगता है काली करनी पड़ेगी इंशाल्लाह. यहाँ तक कोई मजीद कोई सवाल करना चाहे या अपनी राय देना चाहे. हदीस की क्लास शुरू होगी 8:45 पे. जी एम जैसा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. सर पहला मेरा सवाल ये है कि जो आपने कहा कि किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए जो उसको एक दूसरे का दुश्मन बना देगा, जैसे आपने हाबील और काबील कंपेयर, का. तारीफ अलग बात है, कंपेयर और चीज़ है. कंपेयर करना और चीज़ है, तारीफ करना और चीज़ है. तारीफ भी खतरनाक चीज़ है लेकिन वो अलग मौजू है. कंपेयर होता है कि मुवाजना करना. तुम ऐसे नहीं जी हो, जी देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है. जी. लेकिन सर ये जो अच्छे अमाल हैं इनका मुवाजना नहीं बंदा कर सकता. हाबील और कबील और यूसुफ अलैहिस्सलाम के इन दोनों का तो वो हुस्न का ही मामला था. खातून उनकी खातून वजह थी. शक्लो सूरत को, खद्दो खाल को उनको कंपेयर किया गया था. इनका हाबिल काबिल की बात कर रहे हैं. जी उनके मुतल्लक भी ऐसा ही है और यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी ऐसा ही है. वो जो चीज़ है ना, वो जो चीज़ है, उसकी डिटेल में जाने से जो पॉइंट ज़रूरी है ना, उसकी डिटेल में वो पता है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तवज्जो देनी, ज़्यादा देनी क्यों शुरू की, वो हमें मालूम है. ठीक है. जी लेकिन वहाँ पे ये भी सबक हासिल हो रहा है कि हल्की सी तवज्जो एक बच्चे की तरफ जब ज़्यादा जाती है तो बाकियों को कितनी महसूस होती है. ठीक है. अब ये जी गलती नहीं थी. ये हम जी याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात में कसूरवार नहीं बना सकते. ठीक है. लेकिन पॉइंट जो समझ आ रहा है, ठीक है, एक तो ये है. अब रही बात दो भाइयों की आपस में एक दूसरे को कत्ल करने वाली, हाबिल और कबील की, तो वहां पे कुर्बानी है. ठीक है. कुर्बानी दी है, एक ही कबूल हो गई, फतकब्बल, सॉरी, एक से अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया, दूसरे से कबूल नहीं की. ठीक है. तो वलम युतक़ब्बल आखिर. तो क्या हुआ कि वलम युतक़ब्बल मिनल आखिर. तो हुआ क्या कि वो एक चीज सबब बनी इस चीज की. वो जो इंसान के अंदर एक एलिमेंट मौजूद होता है हसद का, अब वो हसद जी किस हद तक गया है उसका नतीजा हमें मालूम है. अब ये हमें जी सब क्या मिल रहा है कि अंदाजा लगा लें कि ये हसद हर इंसान के अंदर मौजूद है, लेकिन जब उसको सही तरीके से मैनेज करने का तरीका नहीं सिखाया जाता तो किस हद तक ले जा सकता है. ठीक है. तो ये पॉइंट है. अब हमें हमें इससे जो सबक हासिल हो रहा है वो ये है कि अब तो हमारे पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उलूम बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है. रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं. तो हमारे लिए ये ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें और बच्चों की तरबियत के लिए जो भी मुमकिन हो हमें करना चाहिए. वो नफसी ख्वाहिश की वजह से नहीं बल्कि खिलाफतुल अर्द की हैसियत से दुनिया में आए. हाँ जी. फर्स्ट आया ऑफ दिस टॉपिक. जी माशाल्लाह. जज़ाकुमुल्लाह खैर आफिया. हाँ, तो यहाँ पे हम लेते हैं ब्रेक इंशाल्लाह. अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ है जो सुना है सुनाया है सही बात पे अमल की तौफीक अता फरमाए और जो गलत बात है उसके शर से मुझे भी और आप लोगों को भी महफूज सर रखे. आखिरी जी. मेरा सवाल था कि ये जो हदीस है आपने फरमाया कि इंसान दुनिया में सजा के तौर पर नहीं आया, इसके मुतल्लिक जो हदीस है दुनिया से जिनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, तो ये क्या इससे ओह वो ओके.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان دنیا میں آیا ہے وہ ایک مشن کے ساتھ آیا، جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں مسافر کی طرح ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے نا پھر دنیا کے ساتھ آٹومیٹکلی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے بندہ. دنیا کے ساتھ محبت مقصد نہیں ہے انسان کا. دنیا میں جس مقصد کے لیے آیا وہ کیا ہے، وہ ہمیں ساری ڈیٹیل کا پتہ ہے، اس موضوع پہ کافی ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے. مقصد ہے آخرت، اس امتحان سے نکل کے جانا آخرت کی طرف، وہ مقصد ہے. دنیا بری چیز نہیں ہے، دنیا کا کوئی قصور نہیں، پر دنیا کے ساتھ دل لگانا انسان کا قصور ہے. ٹھیک، جزاک اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ مستقر و متاع الی حین، اس میں انسان کے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے، عارضی طور پہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور ایک مدت ایک وقت تک کے لیے ایک فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے جی، اور چلو. ایسے اللہ تعالیٰ نے مال کو فتنہ بھی قرار دیا ہے، اور دوسری جگہ پہ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کے بھی الفاظ ہیں کہ جمعہ کے اس کا بعد مقصد، جب انسان کو اپنے مقصد کا پتہ ہے اور اس مقصد کے لیے دنیا کی جو بھی چیز استعمال کرتا ہے اس کے لیے فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. جیسے انسان کو آخرت کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے اور انسان دنیا کے ساتھ محبت میں پڑ گیا تو کیا ہوگا، پھر ہر چیز ہی فتنہ ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.